اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ المنتجبین۔ دوسرے سپارے میں سے 10 پیغامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی دوسری جز میں سے 10 پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ان پیغامات کے عرض کرنے کا مقصد جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا مقصود ہے۔ جس وقت ہم دوسرے جز یا دوسرے سپارے، جسے ہمارے بر صغیر کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس میں ہم توجہ کرتے ہیں تو اس میں ایک پیغام ہمیں سورہ مبارکہ بقرہ کی 149 نمبر آیت میں ملتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال نے قبلہ کے متعلق خصوصیت کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا ہے، اور ہماری زندگی کے، بلکہ یوں کہنا چاہیے توحیدی زندگی کے بہت سے کاموں کا مرکز و محور اسی قبلہ کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں پر بھی ہوں، سفر میں ہوں یا کسی اور کام کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ کی رؤیت، آپ کا رخ مسجد الحرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اپنے رخ کو آپ پھیر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ تو پس اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآنی زندگی میں قبلہ کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ ہم خود رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہماری کتب احادیث میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی بحار الانوار میں، کانا اکثر ما یجلس مستقبل القبلہ۔ نبی گرامی اسلام معمولاً قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے تھے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی خاص طور پر تاکید ہے۔ ہم بزرگان کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، مطالعہ کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے۔ معمولاً ہمیں اپنے اساتذہ اور بزرگان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو رسول گرامی اسلام کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ معمولاً قبلہ رخ ہو کر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ہم کتب فقہیہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کتب فقہیہ میں بھی مراجع عظام دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے کتب فقہیہ کے مؤلفین، ان کی کتابوں میں بھی نظر آتا ہے کہ واجبات نماز میں سے ایک واجب قبلہ رخ ہونا ہے، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر اگر نماز پڑھتا ہے تب بھی قبلہ رخ ہوگا، لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو تب بھی اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مراجع نے اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز و محور خداوند متعال کی طرف سے ہمیں قبلہ کی صورت میں نصیب ہوا، اور اسی کی طرف رخ کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی۔ جب ہم سیرت انبیاء کو دیکھتے ہیں، پیامبران الہی کو دیکھتے ہیں، دعوت حق کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کے بنیان گزار، اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید کی ابتدا بھی قبلہ سے ہوتی ہے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام کی دعوت کا آغاز بھی قبلہ یعنی مسجد الحرام سے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کتب احادیث میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس بات پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں
کہ جب زمانے کے امام عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو آپ کی تشریف آوری اور وہ آپ کی تحریک جو ہے اس کا آغاز بھی قبلہ سے ہوگا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ وسلام کی دعوت اور تحریک کا آغاز بھی قبلہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت کا آغاز بھی قبلہ سے، اور ہمارے زمانے کے امام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی دعوت کا آغاز بھی قبلہ سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کتاب الارشاد میں، طولانی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ینادی بسم القائم فی لیلۃ 23 ویقوم فی یوم عاشورہ، ندا دی جائے گی اسم قائم کے ساتھ عجل اللہ فرجہ الشریف، اور یہ 23ویں کی شب ہوگی، اور ویقوم فی یوم عاشورہ، اور یہ متصل ہوگا وہ روز عاشورہ کے ساتھ، وہو یوم الذی قتل فیہ الحسین بن علی علیہم السلام۔ یوم عاشورہ کی توضیح آپ نے فرمائی کہ وہ دن ہے جس دن حسین ابن علی علیہم السلام کو شہید کیا گیا۔ لَكَأَنِّي بِهِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ، آپ فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہفتے کا دن ہے، العاشر من المحرم، اور محرم کی وہ 10 تاریخ ہے، قائماً بین الرکن والمقام، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قائم بین رکن اور مقام، رکن اور مقام کے درمیان آپ تشریف فرما ہے، آپ کھڑے ہیں، اور جناب جبرائیل کے متعلق فرمایا جبرائیل علیہ السلام عن یدہ الیمنی، آپ کے دائیں طرف جناب جبرائیل تشریف فرما ہے، ینادی البیعۃ للہ، اور حضرت جبرائیل ندا دے رہے ہیں کہ آؤ لوگو اللہ کے لیے حضرت قائم کے پاس آ کر بیعت کرو، فتصیر الیہ شیعتہ من اطراف الارض، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین کے ہر کونے سے اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، حضرت حجت پر ایمان رکھنے والے تیزی سے آ رہے ہیں، تطوی لہم طی الارض کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں حضرت قائم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے، حتی یبایعوہ، حتیٰ کہ وہ بیعت کرتے ہیں، فیملأ اللہ بہ الارض عدلا، اور پھر خداوند متعال اپنے اس ذخیرہ کے ذریعے سے زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے مملو کر دے گا جس طریقے سے کما ملئت ظلماً و جورا، جیسے یہ زمین ظلم و جور کے ساتھ مملو ہوگی۔ یہاں پر متوجہ رہنا چاہیے کہ جتنی بھی احادیث ذکر ہوئی ہیں ان معانی اور مفاہیم کے متعلق وہاں پر کما مولعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعد مولعت نہیں استعمال ہوا، جیسا کہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پہلے ظلم و جور ہوگا، ایک خاص درجے پر پہنچے گا، اور اس کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ نہیں، بلکہ یہاں پر کما مولعت ظلماً و جورا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو پس پہلا پیغام دوسرے جزء قرآن سے ہمیں یہ ملا کہ خداوند متعال کے ہاں ہر اچھے کام کا مرکز و محور، ہر عبادت کا توحید کی طرف دعوت دینے کا، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جو مرکز و محور ہے وہ قبلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 154 میں ایک اور ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ پیغام بھی بڑا اہم ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے راستے پر شہید ہونے والے لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس انداز سے گویا کہ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں تم موت کی وادی کی طرف بے عنوان مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ہم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کن نعمات الہیہ میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ گویا کہ خداوند متعال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جس طریقے سے وہ زندہ ہیں ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔
وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے، وہ خداوند متعال کے دین کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو پس شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا بھی ہمیشہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصی توجہات کا محور و مرکز رہا ہے۔ پس دوسرا پیغام ہمیں یہ ملا کہ شہید کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت تھی، اِنَّ فاطمۃ علیہ السلام کانت تأتی قبور الشہداء فی کل غدات سبت۔ ہماری جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہفتے میں ہر ہفتے کو تشریف لاتی تھیں شہداء کی قبور پر، یعنی شہدائے احد کی قبور پر۔ فتأتی قبر حمزہ، آپ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ تشریف لاتی تھی۔ وتترحم علیہ، آپ کے لیے رحمت خداوند متعال کی دعا کرتی تھیں۔ وتستغفر اللہ، اور ان کے لیے استغفار فرمایا کرتی تھیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، اِنَّ فاطمۃ بنت رسول اللہ، یہ دوسری جو میں روایت عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں امام معصوم۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، اِنَّ فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کانت صبحتها من خیط صوف۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح، یہ جو تسبیح ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہماری جدہ کی تسبیح ایک ریشمی ڈوری ہوتی تھی جس کے اوپر آپ نے گرہیں لگا رکھی تھی، من خیط صوف مفتل معقود، ان کے اوپر گانٹھیں لگا رکھی تھیں، اور گویا کہ 33 جگہ سے اس کو آپس میں ان کو دھاگے کوئی خاص انداز سے آپ نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور علیہ عدد التکبیرات، وہ 33 تکبیرات کے جو عدد ہیں 34، اس کے مطابق آپ نے گانٹھیں لگائی ہوئی تھیں، اور آپ اسی کے اوپر، ان گانٹھوں کے اوپر تسبیح و تقدیس خداوند متعال فرمایا کرتی تھی۔ وَكَانَتْ تُدِيرُهَا بِيَدِهَا، آپ اپنے ہاتھ میں وہ رکھتی تھیں اور تکبر، اللہ کی بزرگواری کو بیان کرتی تھی، تکبیر کہتی تھی۔ وَتُسَبِّحْ، اسی طریقے سے سبحان اللہ کا ورد کیا کرتی تھی۔ حتیٰ قتل حمزہ بن عبد المطلب، یہاں تک کہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت واقع ہو گئی۔ گویا کہ تسبیح کی سنت حسنہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو واقع احد سے پہلے نبی گرامی اسلام سے دی گئی تھی۔ آپ تسبیح فرماتی تھیں اور اس کا وہ طریقہ کار تھا جو عرض ہوا، یہاں تک کہ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ جب شہادت ہو گئی تو پھر کیا کیا جناب سیدہ نے؟ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ، آپ نے اب تسبیح کے لیے تربت قبر حضرت حمزہ کا استعمال کیا۔ وَعَمِلَتِ التَّسَابِيحِ، آپ نے اس کے ذریعے سے تسبیح بنائی۔ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسِ، آپ کی اس طریقے کو، آپ کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بھی اسی انداز سے تسبیح بنائی اور اللہ کی تسبیح و تقدیس اس انداز سے کرنا شروع کی۔ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ صلوات اللہ علیہ، یہاں تک کہ واقع کربلا ہوا، اور جب واقع کربلا ہوا صلوات اللہ علیہ، حسین ابن علی علیہ السلام پر اللہ کا درود و سلام ہو، وَجَدَّدَ عَلَىٰ قَاتِلِهِ الْعَذَابِ، اور بغیر کسی وقفے سے ان کے قاتلوں پر اللہ کا عذاب جاری و ساری رہے۔ اُدِلَ بِالْأَمْرِ إِلَيْهِ، پھر لوگوں نے اس انداز کو تبدیل کیا۔ پہلے شہدائے احد کی قبروں سے تسبیح بنائی جاتی تھی، پھر تبدیلی یہ ہوئی کہ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ، لوگ اب تربت حضرت سید الشہداء سے استفادہ کرنے لگے۔ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْمَزِيَّةِ، کیونکہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کی خاک مبارک کو جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بلند تر ہے ان شہداء کی
تربت کی فضیلت سے جو احد میں مدفون ہیں۔ تو پس یہاں پر بھی فرمایا کہ تسبیح کے ذریعے سے بھی گویا کہ شہید کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ہم جب تسبیح خاک شفا کرتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں شہدائے کربلا کو۔ کون شہدائے کربلا؟ جنہوں نے آج تک اسلام کو زندہ رکھا۔ پس ہمیں دوسرا درس اس دوسرے پارے کی 154 نمبر آیت سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی یہ منشا ہے کہ ہم شہداء کے تذکرے کو زندہ رکھیں، چاہے وہ شہدائے کربلا ہوں، چاہے بعد میں آنے والے واقعات کے شہداء ہوں، چاہے اسلام کی جتنی بھی خالص تحریک محمدی اسلام کو فالو کرتے ہوئے چلیں ان کے شہداء ہوں، چاہے انقلاب اسلامی کے قیام کے لیے شہداء ہوں، اور چاہے آج اس صدی میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اہل حق کا کلا کما کرنے کے لیے بنائے جانے والے ظالم و جابر لوگوں کے مقابلے پر سینہ سپر ہونے والے شہداء ہوں، یا اہل بیت علیہم السلام کی یادگاروں کی حفاظت کرتے ہوئے شہدائے کربلا کے غلاموں میں شامل ہونے والے شہداء ہوں، ان سب کی عظمت کو اجاگر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا پیغام دوسرے سپارے سے، خداوند متعال نے اس نظام میں اپنی محبت کو مرکز و محور قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 165 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صاحبان ایمان کی ایک یہ نشانی بتائی کہ وہ خداوند متعال سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کا اللہ سے رشتہ شدید محبت والا رشتہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، من احبنا کانا معنا یوم القیامہ، جو شخص ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی پتھر کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن خداوند متعال اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ تو پس محبت کا مرکز و محور خداوند متعال کی ذات، اور پھر خداوند متعال کی ذات بابرکات جن ہستیوں سے محبت کا حکم دیتی ہے، جن ہستیوں سے مودت کا حکم دیتی ہے، وہ ہیں قرآنی زندگی کے شاہکار مرکز و محور محبت و مودت، یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ چوتھا پیغام جو ہمیں ملتا ہے، یہ سب کے سب پیغام انتہائی اہم ہیں، اگرچہ ہم بہت خلاصے کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، چونکہ ہر آیت میں 20 پیغامات ہمیں ظاہری طور پر کنایتاً اشارتاً ہر طریقے سے دیے جا رہے ہیں۔ چوتھا پیغام جو کہ انتہائی اہم پیغام ہے اور اس سے معمولاً ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، اور اس غفلت کے نتیجے میں ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا گھریلو نظام، ہمارا خاندانی نظام بعض اوقات شدت سے ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی اہم پیغام ہے وصیت کرنے کا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ بقرہ کی 180 نمبر آیت میں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا کہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے تمہارے اوپر کہ جب تم موت کو قریب دیکھو تو اپنے ترکے کی وصیت کرو، اور بہترین وصیت کرو اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے۔ اور یہ متقین کے اوپر حق ہے، یعنی متقین صاحب تقوی لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ وہ وصیت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو وصیت کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنا سب مال و جائیداد جو کچھ ہماری ملکیت اس دنیا میں ہوتی ہے کسی ایک شخص کو دے دیں، کسی ایک ادارے کو دے دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وصیت صرف اور صرف ایک ثلث کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی اگر ایک انسان اپنی زندگی میں فرض کیجئے 10,000 روپیہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے 10,000 روپیہ فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے، فلاں امام بارگاہ کو دے دیا جائے، فلاں مسجد کو دے دیا جائے،
تو وہ 10,000 روپیہ نہیں دیا جا سکتا، صرف اس کا تیسرا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ اس کے ورثاء میں جو قوانین میراث ہیں ان کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔ لہٰذا شریعت مقدس اسلام نے وصیت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے اس دنیا سے جائے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المقنعہ میں یہ حدیث نقل ہوئی، ما ينبغي لامرئ مسلم ان یبیت لیلۃ الا ووصیتہ تحت رأسہ۔ ایک مسلمان شخص کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے مفہوم کہ ایک مسلمان شخص کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جب بھی وہ رات کے وقت سونے لگے تو اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے موجود ہونی چاہیے۔ یعنی خالص مسلمان کی یہ نشانی بتائی کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی وصیت موجود ہونی چاہیے کہ میرے مال کے متعلق کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نقل ہوا، من مات علی وصیۃ حسنۃ مات شہیدا۔ اگر کوئی شخص بہترین وصیت کر کے جاتا ہے تو اسے روایات میں شہید کے درجے پر قرار دیا گیا، گویا کہ وہ شہادت کی موت اس دنیا سے جاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو جانتے ہیں، اہل خیر کو جانتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے بہت بڑے اموال کی وصیت کی، جو اموال ان کے ثلث کے دائرہ میں آتے تھے، کہ اسے ذکر اہل بیت علیہم السلام کو یتیموں کی پرورش کے لیے اور ان نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو پس اگر کوئی شخص بہترین وصیت کر کے جاتا ہے تو آئمہ خدا علیہم السلام کی زبان کے مبارک کے مطابق وہ شہادت کی موت اس دنیا سے جاتا ہے۔ اگلا پیغام یعنی پانچواں پیغام اسی ماہ مبارک رمضان سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے، چونکہ اسی سورہ مبارک بقرہ میں ماہ مبارک کے متعلق بہت سی ہمیں نشانیاں بتائی گئیں، بہت سے پیغامات دیے گئے، بہت سے اعمال بتائے گئے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں اور تقریباً اس کے بعد بھی تقریباً 4 آیات جو بعد میں ہیں اس میں روزے کے موضوع کو خاص اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ارشاد خداوند متعال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو واجب کیا گیا تھا۔ انسان یہ خیال نہ کرے کہ ہم امت محمدیہ میں آئے ہیں تو ہمارے اوپر روزے واجب ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے والی اقوام پر بھی روزے واجب تھے۔ اور خداوند متعال نعوذ باللہ ہمیں بھوکا یا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ خداوند متعال اس کا بہترین اجر دے رہا ہے۔ لعلکم تتقون، متقی بننے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر متقی بننا ہے، صاحب تقوی بننا ہے، اللہ کے خالص بندوں میں شامل ہونا ہے تو تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں، الصائم فی عبادت وان کان علی فراشہ۔ اگر انسان روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے اپنے بستر پر، لیکن حقیقت میں وہ خداوند متعال کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت بیان کی۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث ذکر ہوئی، آپ نے فرمایا، من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر فاصابہ ظمأ۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ بھی سخت گرمی میں رکھتا ہے اور گرمی کے نتیجے میں اسے شدید تشنگی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وقل اللہ بہ الف ملک۔ خداوند متعال ایک فرشتے کو نہیں بھیجتا بلکہ 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے اس روزہ دار کے لیے، یمسحون وجہہ، جو اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس شدید تشنگی کے عالم میں جو روزہ دار ہے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مس کرتے ہیں، وَيُبَشِّرُونَهُ، اور اسے بشارت دیتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجدہ ہے، تمہیں بشارت ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے عظمت ہے۔ حتیٰ اذا افطر، حتیٰ کہ جب وہ روزہ دار روزے کو افطار کرتا ہے تو اس وقت قال اللہ عز وجل لہ،
ما اطیب ریحک و روحک، خداوند متعال کی ذات ببرکات اس روزہ دار سے فرماتی ہے تمہاری بو اور تمہاری روح کتنی گوارا ہے، تمہاری بو بھی خوشبو ہے اور تمہاری روح بھی خوش روح ہے، کتنی تمہاری عظمت ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ملائکتی، اے میرے فرشتو، اشہدو انی قد غفرت لہ، تم اس بات کے گواہ رہنا کہ میں نے اس اپنے بندے کو بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اجہدو انفسکم، اپنی اولاد کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے نفوس کو تیار کرو، آمادہ کرو، فإن فیہ تقسم الارزاق، یاد رکھو کہ اس روزے کی حالت میں خداوند متعال رزق کو تقسیم کرتا ہے، وَتُكْتَبُ الْآجَال، اور اس میں اجل لکھی جاتی ہے، کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، عمریں لکھی جاتی ہیں، زندگی لکھی جاتی ہے۔ وَفِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں لکھا جاتا ہے کہ اس سال کن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حاجی بننا ہے، اسی ایام میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی وَفِيهِ لیلہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، العمل فیہا خیر من عمل فی الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس رات میں جو بھی عمل انجام دیتے ہو وہ 1000 مہینوں کے عمل سے زیادہ باعظمت ہوتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ چھٹا پیغام اس دوسرے پارے سے ہمیں جو ملتا ہے وہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ میں 188 نمبر آیت، وہاں پر خداوند متعال نے ایک اور بہت بڑے معاشرتی پہلو سے ہمیں بچنے کی تاکید فرمائی، اور وہ پہلو اتنا سخت ہے اور اتنا رائج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج اچھا بھلا نیک انسان بھی اس کے بغیر اپنے شرعی حقوق کے حصول کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ مسئلہ رشوت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تم حاکموں اور قاضیوں کی طرف اس طریقے سے مال کو نہ بھیجو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اس طریقے سے اس مال کو خرچ کرو، حکام کو دو، صاحبان وہ لوگ جو حکم اجرائی رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے زندگی کے عمومی امور کی انجام دہی ہوتی ہے، ان لوگوں کی طرف تم مال دو تاکہ تم ظلم و جور کے ذریعے سے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر سکو، کسی کی زمین کو اپنے نام لگوانا رشوت دے کر، ایک تو یہ برا پہلو ہو گیا کہ برائی کے پہلو میں انسان رشوت دیتا ہے، اور ایک مرتبہ اپنے نیکی کے کام کے حصول کے لیے، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور ان مراحل میں ہمیں پھر رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے مراجع تقلید کی طرف۔ لہذا یاد رکھیے رشوت خداوند متعال کے ہاں کسی بھی صورت میں قابل عفو نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی والماشی، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان کے درمیان واسطہ بننے والا، سب لوگوں پر تینوں اقسام جو ہیں، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والا، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وقال ایاکم والرشوہ، اے لوگو، اے صاحبان ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، فإنہا محض الکفر، یہ کفر محض ہے، رشوت دینا کفر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ولا یشم صاحب الرشوہ ریح الجنہ، اور یاد رکھو جو شخص راشی ہے، جو مرتشی ہے، جو ماشی ہے، یہ کبھی بھی جنت کی بو کو نہیں سونگھ سکتے۔ کتنا سخت حکم حضرت امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ 7واں پیغام دوسرے سپارے سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ 221 نمبر آیت،
اس میں خداوند متعال نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے جو ازدواج کا حکم دیا، اس کا خداوند متعال نے معیار اور میلاک ذکر فرمایا کہ ازدواج کے لیے ہم دنیا داری کے بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خداوند متعال کے ہاں معیار کیا ہے؟ خداوند متعال فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو، ہاں اگر وہ ایمان لے آئی ہیں، اور ایمان بھی اسلام کو سمجھتے ہوئے، ایمان کو دیکھتے ہوئے لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخصی محبت میں وہ ایمان کو لے آئیں یا مسلمان ہونے کا ادعا کر دیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہاں آگے چل کے آیت کہتی ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی ظاہری زیبائی یا ان کا مال و دولت کے ہمراہ ہونا تمہیں تعجب میں ڈال دے، اس کا ظاہری حسن یا اس کا مال و دولت بھی اگر تمہیں ظاہری تعجب میں ڈال دے، تب بھی تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو پس یہ ہمیں بتا رہی ہے آیہ مجیدہ 221 نمبر آیت سورہ بقرہ کی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ، غیر مسلم عورتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کمزور ایمان عورتوں کے ساتھ بھی بعض اوقات جو ہے ازدواج کے حوالے سے تاکید نظر آتی ہے ہمیں روایات میں بھی کہ وہاں پر بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اصول کافی میں اس حدیث کا تذکرہ ہوا اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او مالها وکل الی ذلک، اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ اس لیے شادی کرتا ہے کہ وہ بہت حسین و جمیل ہے، ظاہری حسن رکھتی ہے، یا وہ بہت بڑی مالدار ہے، یا دونوں خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، ظاہری جمال بھی ہے اور ظاہری طور پر مال بھی ہے، تو خداوند متعال اس کی قسمت میں وہی ظاہری جمال و مال لکھ دیتا ہے، گویا کہ اس کو وہ محدود ہو جاتا ہے اسی ظاہری حسن اور ظاہری مال کی طرف۔ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا، اور اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ اس لیے ازدواج کرتا ہے کہ وہ مومنہ ہے، وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب دین ہے، وہ دیندار ہے، اس کے دین کی وجہ سے کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ جاذب نگاہ نہ ہو، چاہے وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو لیکن صاحب حیا و عفت ہو، تو فرمایا رزقہ اللہ الجمال والمال، خداوند متعال اس کے نتیجے میں اسے جمال بھی عطا کرتا ہے، اسے مال بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک عورتوں کے ساتھ ازدواج کیا جائے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ بقرہ میں خداوند متعال نے آیت نمبر 223 میں ایک اور اشارہ کیا۔ وہ اشارہ یوں کیا کہ دیکھو تمہیں ازدواج کے نتیجے میں ایک نسل ملنی ہے، اولاد ملنی ہے، تمہارا نام، تمہاری وراثت آگے چلنی ہے، ابد تک چلنی ہے، ظاہراً معمولاً لا ولد ہونا کوئی عظمت نہیں ہے بلکہ صاحب اولاد ہونا عظمت کہلاتا ہے۔ لہذا اشارہ ہوا نساؤکم حرث لکم، دیکھو خواتین تمہاری کھیتی ہیں۔ انسان اگر کسی اچھی زمین پر کوئی چیز بوتا ہے تو اسے اچھا پھل ملتا ہے، اور اگر زمین بری ہو، وہاں پر انسان کسی طریقے سے بیج لگائے تو ظاہر ہے اسے اچھی چیز وہاں سے میسر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، تم جیسے چاہو اس میں کاشتکاری کرو۔ اگر تم بری نیت سے کاشتکاری کرو گے، اگر برائی کے ذریعے سے کاشتکاری کرو گے، اور اگر رزق کے حرام کے نتیجے میں کاشتکاری کرو گے تو ظاہر ہے اس کے تمہاری اولاد کے اوپر اثرات نظر آئیں گے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ تم کاشتکاری تو کرو گے اور کاشتکاری کا نتیجہ تم آگے بھیجو گے، یعنی اگر اچھی زمین میں کاشتکاری کی ہے تو نتیجہ اچھا ملے گا، اگر بری زمین میں کاشتکاری کی ہے تو نتیجہ تمہیں برا ملے گا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں ہی آپ کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ستۃ
تلحق المؤمن بعد وفاتہ، 6 ایسی چیزیں ہیں جو مومن کے اس دنیا سے چلے جانے کے ساتھ اس کے ساتھ ملحق رہتی ہیں۔ پہلی، ولد یستغفر اللہ، اس کا ایسا بیٹا ہو، ایسی نیک اولاد ہو جو بعد میں باپ کو یاد رکھے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے اچھے اچھے کام کرے، اس کے لیے نیکی بھیجنے کا ذریعہ بنے۔ اچھی اولاد پہلی چیز۔ ومصحف یخلفہ، وہ قرآن مجید چھوڑ کر جائے، قرآن مجید کی تعلیمات چھوڑ کر جائے، نیکیاں چھوڑ کر جائے، اچھائیاں چھوڑ کر جائے، اچھے مخطوطات چھوڑ کر جائے، تاکہ ان مخطوطات سے، ان مصاحف سے، ان صحیفوں سے جب استفادہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں، اس کی نیکی کے نتیجے میں اچھے حسنات جتنے بھی ہیں وہ اس شخص کو ملتے رہیں۔ وغرس یغرسہ، وہ شخص مثلاً درخت لگا جاتا ہے، سایہ دار جگہ بنا کر چلا جاتا ہے، تو جب وہ چلا جائے گا تو اس سائے سے جو بھی استفادہ کرے گا اس کا ثواب نیکی کرنے والوں کو ملے گا۔ وقلیب یحفرہ، اگر کوئی شخص کنواں کھودتا ہے لوگوں کے عمومی فائدے کے لیے، تو جب تک وہ کنواں رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، حافر کے لیے ثواب جاتا رہے گا، اس کنویں کو بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ وصدقۃ یجریھا، ایسا کام کر دے کہ جو جاری و ساری رہے، کاشتکاری، نہر کا کھدوا دینا، نلکے کا لگوا دینا، لوگوں کی پیاس کو جو چیز بجھائے، لوگوں کی ضروریات کو جو چیز پوری کرے، یہ بھی ملحق ہوگی مومن کے ساتھ۔ وَسُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِن بَعْدِهِ، ایک ایسا اچھا کام ڈال جائے، ایک ایسی اچھی روش ڈال جائے کہ وہ چلا جائے لیکن بعد میں وہ کام جاری و ساری رہے۔ گھر میں ہر شب جمعہ پروگرام کرواتا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی یاد منواتا تھا، درس قرآن ہوتا تھا، امام بارگاہ بنایا تھا، اس میں مسلسل اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا، یا یتیموں کی سرپرستی کرتا تھا، کوئی بھی ایسا کام کہ وہ چلا گیا ہے، اس کی اولاد یہ فیصلہ کرے کہ جو ہمارے والد، جو ہمارے بزرگ نیکیاں چھوڑ کر گئے تھے، ہم ان نیکی کے کاموں کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بہت سے افراد کو جانتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو اچھے کاموں کی ابتدا کی تھی، ان کی اولاد، ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان نے اس نیکی کو جاری و ساری رکھا۔ دوسرے پارے کا 8واں پیغام، قرآن مجید نے ماں کے دودھ کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 233 میں ارشاد ہوا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ مکمل طور پر رضاعت کرے، دودھ پلائے، تو ان ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل طور پر دودھ پلائیں۔ خداوند متعال نے اس دودھ میں ایک ایسا اثر رکھا ہے جو کائنات کی کسی اور غذا میں موجود نہیں ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں شیر مادر کے متعلق، ماں کے دودھ کے متعلق، ما من لبن یرضع بہ الصبی اعظم برکۃ علیہ من لبن امہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس میں سب سے باعظمت، بہترین اور برکت والا دودھ فقط اور فقط ماں کا دودھ ہے، کسی اور کا دودھ اس برکات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں پیغام دیا قرآن نے کہ مائیں اپنے آپ کو آمادہ رکھیں گے، جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو انہیں اپنی اولاد کو سیراب بھی اپنے دودھ کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ برکت بھی ہو، عظمت بھی ہو، اور ہمیشہ کی دائمی ایک جو لگن خداوند متعال نے ماں اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، ماں اور اولاد کے درمیان رکھی ہے، وہ قائم و دائم رہے اور نشو و نما بھی اس کی بہترین طریقے سے ہو۔ دوسرے پارے سے 9واں پیغام جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، سورہ مبارک بقرہ کی ہی 238 نمبر آیت میں ذکر ہوا، جو آج کے معاشرے کی بھی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی ظہر کی نماز۔ اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی اگر آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، تو ظہر کی نماز ہے۔ ہم
اپنے معاشرے میں ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، دوپہر کی نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، گھر میں آ کر پڑھ لیں گے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں واضح طور پر، جداگانہ طور پر صلاۃ وسطیٰ کا تذکرہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو ان کے وقت پر ادا کرو، بالخصوص دوپہر والی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ اور 10واں پیغام، انتہائی اہم پیغام، جو معاشرے کی مومنین کی بہترین ضرورت ہے، جو آج کل طاغوت کے زمانے میں یہودیوں کے سازشوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے، قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ دشمن کی ظاہری جاہ و زیادتی، بہت زیادہ تعداد، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 249 نمبر آیت میں ذکر ہوا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ یقین، یہاں گمان یقین کے معنی میں ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے دیدار کا جو لوگ یقین رکھتے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ، ہم نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، بِإِذْنِ اللہ۔ اور یاد رکھو، جس وقت تم بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہو اور تمہاری تعداد کم ہے، ان کی کثرت تعداد سے گھبراتے نہیں ہو، ظاہری جاہ و جلال کفر تمہیں مغلوب نہیں کر لیتا، تو اللہ کے حکم سے تمہیں فتح ملتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس معاشرے میں بھی کہ کفر و طاغوت سب کا سب امت واحدہ بن کر تشیع کے مقابلے میں اسلام کو روندنے کے لیے داخل ہوتا ہے شام اور عراق میں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو ختم کر دیا جائے، اللہ کا نام لینے والے اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور نبی گرامی اسلام کی سنت حسنہ پر عمل کرنے والی قوم اور مکتب کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن چند افراد نکلتے ہیں مراجع کے فتاویٰ کے بعد۔ آغا سیستانی حافظہ اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ دشمن کا کلا کما کرنا ہے، دشمن کو ختم کرنا ہے، وحشی دشمن جو کہ قابل اصلاح نہیں ہے اسے ختم کرنا ہے۔ اور کیسے کیسے نوجوان نکلتے ہیں باعظمت شہداء کی قیادت میں، اور بڑے گروہوں کا کلا کما کرتے ہیں، جن کے پاس سیٹلائٹ ہے، جن کے پاس جہاز ہیں، جن کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جھنڈا تو بنایا ہوا ہے، مسلمان نما تو ہیں وہ، لیکن ایمان کی طاقت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہاں کم ترین وسائل کے ساتھ صاحبان ایمان نکلتے ہیں اور بإذن خدا انہیں فتح نصیب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ، اے لوگو جب تم ہدایت کے راستے پر چل پڑے ہو تو پھر اپنی قلیل تعداد کی وجہ سے تمہیں وحشت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم حق کے راستے پر ہو۔ بالکل وہی کلمہ جو امیر المؤمنین کے باعظمت شبیہ پیمبر پوتے نے، سید الشہداء کے فرزند ارجمند نے، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے حضرت سید الشہداء سے سوال کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم طاغوت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو مولا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ صاحبان ایمان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں تو پھر ان کی 72 کی تعداد انہیں خوف میں مبتلا نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام میں روم اور ایران کی طاقتیں بہت بڑی طاقتیں تھیں اسلام کے مقابلے پر، لیکن جب مسلمان نکلتے ہیں تو ان کا ظاہری جاہ و جلال کسی بھی طور پر ان کو وحشت میں مبتلا نہیں کرتا، اور یہ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ تو بس 10واں اور آج کی جزء دوم سپارہ دوم کا پیغام یہ ہوا کہ دشمن کی فراوانی سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ دشمن ہمیشہ تمہارے خلاف مختلف ہیلے بہانوں سے آئے گا، لیکن تمہیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ خداوند متعال ہمیں دشمن کو پہچاننے
اور اس کا مقابلہ کرنے کی بصیرت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔